بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے سبق کا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تیسرا ویڈیو بنا رہے ہیں۔ آپ لوگ نے 2 ویڈیو دیکھا تھا ہوگا، اس کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلومات دی گئی تھی، وہ کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے اور تلاش حق کے لیے انہوں نے کیا کیا کیا۔ ہم نے پہلے ویڈیو میں دیکھا تھا۔ دوسرے ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے اور کس طرح سے ان کی نشانیاں انہوں نے راہب نے جو نشانیاں بتائی تھی وہ کیسے پوری ہوئی، ہم نے وہ سب دیکھا تھا اور مسلمان ہوئے تو وہاں تک دیکھا تھا۔ اب تیسرا ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں، تیسرا ویڈیو میں صفحہ نمبر 2 کا آخری پیراگراف سے سٹارٹ کریں گے ہم لوگ، ہے نا۔ آپ لوگ سب غور سے دیکھیے گا، سمجھیے گا اسے۔ ہاں ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ حضرت سلمان اب اہل مدینہ اور مہاجرین کے بھائی بن گئے تھے، سب ان کی قدر کرتے اور انہیں عزت کی نظر سے دیکھتے۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا گیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کا بھائی بنا دیا تھا کہ بھائی اب سلمان اب تمہارے بھائی ہیں۔ لوگ ان کو قدر اور انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان رشتہ مؤاخاہ قائم کر دیا۔ یعنی رشتہ مؤاخاہ کہتے ہیں اس رشتے کو کہ بھائی بھائی کا رشتہ۔ یعنی ایک صحابی حضرت ابو درداء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بولا کہ آج سے سلمان اور ابو درداء کون ہیں؟ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ رشتہ مؤاخاہ کہتے ہیں بھائی بھائی کا رشتہ۔ اخوت کا یہ رشتہ دونوں کے درمیان تا حیات قائم رہا۔ تا حیات یعنی جب تک کہ زندہ رہے دونوں کے بیچ میں بھائی بھائی کا رشتہ قائم رہا، حضرت ابو درداء اور حضرت سلمان کے درمیان۔ عبادتوں کی کثرت اور اہل خانہ سے غفلت جب حضرت ابو درداء کے معمولات بن گئے تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوکا اور کہا، جہاں تم پر اللہ کے حقوق ہیں وہیں بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں، اور رات کو جاگنے کے ساتھ سونا بھی ضروری ہے۔ یعنی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بھائی بھائی بن چکے تھے حضرت سلمان کے، تو بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی اہل خانہ یعنی گھر کے لوگوں کا زیادہ خبر گیری نہیں کرتے تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یاد دلائے کہ بھائی ان کے بھی حقوق ہیں، تمہاری بیوی کے، تمہارے بچے کے، تمہارے گھر والوں کے، اور صرف عبادت ہی نہیں کرنا چاہیے بلکہ سونا بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرے دن یہ دونوں حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور رات کے معاملے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان تم سے بڑھ کر دین سے واقف ہیں۔ یہ بزرگی انہیں حق کی جستجو کی وجہ سے حاصل تھی۔ بزرگی یعنی بڑا پن۔ بزرگی یعنی کیا؟ بڑا پن۔ ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، کیا فرمایا؟ سر پر ہاتھ رکھ کر، اگر دین ثریا پر بھی ہوگا تو فارس کا ایک آدمی اس کو پالے گا۔ یعنی فارس سے مراد ایران، یعنی ایران سے کون آیا تھا؟ حضرت سلمان۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بولا تھا کہ اگر دین ثریا پر بھی ہوگا۔ ثریا ایک ستارے کو کہتے ہیں، جس طرح سے ہم لوگ عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری، زمین یہ سب بولتے ہیں نا، ویسے ایک ستارے کا نام ہے ثریا۔ تو اگر اتنی دور بھی ہوگا اور دین وہاں پر ہوگا اور حق وہاں پر ہوگا تو حضرت سلمان وہاں جا کے اس دین کو حاصل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ارشاد اس کے بارے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے، جس نے سلمان کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس نے سلمان کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ لوگ جنت کے مشتاق ہوتے ہیں مگر جنت سلمان کے مشتاق ہے۔ مشتاق بنائے شوق سے، یعنی میں بولتا ہے نا کہ میں یہ کھانے کا مشتاق ہوں، یہ دیکھنے کا مشتاق ہوں۔ مشتاق کا مطلب ہوتا ہے خواہش ہونا، شوق ہونا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جنت کے مشتاق ہوتے ہیں، لوگوں کی خواہش جنت ہے لیکن جنت حضرت سلمان کے مشتاق ہے۔ یعنی وہ چاہتی ہے، جنت چاہتی ہے کہ حضرت سلمان جنت میں داخل ہوں۔ یہ حال تھا حضرت سلمان کا۔ نیکسٹ پیراگراف دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ جب تک یہودی کے غلام رہے وہ اسلامی جنگوں میں شریک نہ ہو سکے۔ یعنی جب تک کہ وہ یہودی کے غلام تھے، تب آزاد نہیں ہوئے تھے، تب تک کہ وہ کبھی بھی کسی بھی جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 300 کھجور کے درخت اور 40 اوقیہ سونا معاوضہ دے کر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرا دیا۔
یعنی ان کو آزاد کرانے کی قیمت کیا تھی؟ 300 کھجور کے درخت اور 40 اوقیہ سونا۔ اوقیہ کہتے ہیں جس طرح سے ہمارے یہاں گرام ہوتا ہے، تولہ ہوتا ہے، ویسے عربوں کے یہاں پہ اوقیہ ہوا کرتا تھا، سونے کی مقدار ہوا کرتی تھی۔ 40 اوقیہ سونا معاوضہ دے کر حضرت سلمان کو آزاد کرا لیا۔ اب وہ جنگوں میں اپنی صلاحیتوں کا آزادانہ استعمال کرنے لگے۔ یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بہت زیادہ صلاحیتیں بھی تھیں۔ جب تک کہ وہ غلام تھے تب تک کوئی جنگ میں شریک نہیں ہوئے، لیکن جس طرح سے جیسے ہی آزاد ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو موقع دیا، تو جنگوں نے اپنے اندر جو ان کی قابلیت تھی، جو ان کے اندر ٹیکنک تھی اور جو ان کے اندر انٹیلیجنٹ تھا، اس کا انہوں نے بھرپور استعمال کیا۔ آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ مشرکین مکہ اور یہودیوں نے مل کر جب مدینے پر حملے کی تیاریاں شروع کی، اس وقت مدینے کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر کے گرد خندق کھودنے کا مشورہ دیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ اب خندق کسے کہتے ہیں بتاتا ہوں کہ کوئی بھی قلعہ ہوتا ہے، کوئی بھی شہر ہوتا ہے، پرانے زمانے میں قلعے اور شہروں کے اطراف میں بڑے بڑے کنویں جتنے گہرے پورے حصے کو کھود دیا جاتا تھا اور صرف وہ جانے کا راستہ رہنے دیا جاتا تھا۔ تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ کوئی بھی دشمن وہ قلعے پر، وہ شہر کے اوپر حملہ نہیں کر پاتا تھا۔ اسے خندق کہتے ہیں۔ یعنی کسی عمارت، کسی شہر یا کسی قلعے کے اطراف نے گہری کنویں کے برابر کھودی گئی جو کھڈے ہوتے ہیں جس کے اندر پانی ہوتا ہے، اسے خندق کہتے ہیں، ہے نا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے جب شروع ہوئی لڑائی تو خندق کھودنے کا مشورہ دیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ خندق کھودی گئی جو اتنی گہری اور چوڑی تھی کہ دشمنوں کے گھوڑے بھی اسے پار نہیں کر سکے اور انہیں پسپا ہونا پڑا۔ یعنی جب لڑائی ہونے والی تھی، مشرکین مکہ اور یہودیوں نے جب مل کے مسلمانوں کو حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کی، تو اب حضرت سلمان نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند بھی فرمایا۔ اتنی گہری خندق کھودی گئی کہ گھوڑے اسے پار نہیں کر سکتے تھے، اتنی گہری خندق تھی۔ خندق کی کھدائی کی وجہ سے اس غزوے کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ غزوہ خندق۔ یعنی اب غزوہ کیسے کہتے ہیں؟ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے ہیں اور لڑائی کی ہے باقاعدہ جنگ میں، اسے کہتے ہیں غزوہ۔ جنگ اور غزوہ میں ہی فرق ہے۔ جنگ ایسی جنگ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شریک نہیں ہوئے، اور غزوہ اسے کہتے ہیں ایسی جنگ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا، اسے غزوہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، غزوہ یاد رکھنا اس کا مطلب۔ اس جنگ کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف جنگوں میں شریک ہوتے رہے۔ طائف کی جنگ میں ان کی ایما پر، طائف ایک سعودی عرب میں ایک مقام ہے، طائف ہے نا، وادی طائف یا طائف کا ایک علاقہ پہاڑوں سے گھرا ہوا، تو وہاں پہ ایک جنگ ہوئی تھی۔ طائف کی جنگ میں ان کی ایما پر مسلمانوں کی جانب سے منجنیق کا استعمال ہوا۔ ان کے ایما پر یعنی ان کے بولنے پر، ان کے مشورے پر منجنیق کا استعمال ہوا۔ منجنیق کیا ہوتا ہے؟ آج کے زمانے میں ہم لوگ راکٹ دیکھتے ہیں، ہم لوگ اسے منجنیق کہا جاتا ہے۔ پہلے بارود بھر کے اس کو اس طرح سے گلیل وغیرہ یا رسی وغیرہ سے پھینکا جاتا تھا اور سامنے جو دشمن کا ایریا ہوتا ہے تو وہاں گرا کرتی، تو اسے منجنیق کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی خلافت کے دور میں بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے جنگی کارنامے انجام دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب ایران پر لشکر کشی کی گئی تو اس وقت حضرت خود سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کی رہنمائی فرما رہے تھے۔ یعنی اس فوج کے سپہ سالار کون تھے؟ حضرت سلمان فارسی تھے۔ اور کس کی خلافت کا زمانہ تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، ہے نا۔ لشکر کشی کرنا یعنی پوری فوج کو کسی ملکوں میں جنگ کے لیے گزار دینا یا گھس جانا، اسے لشکر کشی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اولاً اپنے ہم وطن ایرانیوں کو مخاطب کیا اور انہیں سمجھایا، میں تم ہی میں سے ایک آدمی ہوں۔ جب وہاں پر وہ گئے اور اپنا اس کے اوپر حملہ کرنے والے تھے تو اس سے پہلے انہوں نے اپنے ہم وطن ایرانی، کیونکہ وہ ایران کے رہنے والے تھے، انہوں نے ایرانیوں کو مخاطب کرنے حملے سے پہلے انہیں بولا کہ میں تم میں سے ہی ایک آدمی ہوں۔ تم دیکھتے ہو کہ عرب میری عزت کرتے ہیں، اگر تم اسلام لے آئے تو تمہارے لیے ویسے ہی حقوق ہوں گے جیسے ہمارے لیے ہیں، تم پر وہی احکام واجب ہوں گے جو ہم پر ہیں۔ لیکن ایرانیوں نے ان کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا، تو جنگ لڑی گئی اور دشمن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
اس کے بعد کا پیراگراف دیکھتے ہیں ہم لوگ، ہے نا۔ اب کیا ہوتا ہے، حضرت عمر فاروق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دور تھا جس میں غلاموں کو ملکوں کا حکمراں اور صفا کے غربا کو اسلامی ممالک کا ناظم اعلیٰ بنایا جا رہا تھا۔ یعنی جہاں جہاں بھی مسلمانوں کی حکومت ہو چکی تھی، اب وہاں پہ ان علاقوں کو دیکھنے کے لیے، وہاں پہ ایڈمنسٹریشن کرنے کے لیے، نظام چلانے کے لیے، اس ملک کو چلانے کے لیے کیا کیا جا رہا تھا، وہاں کے حکمرانوں کو کا تعین کیا جا رہا تھا کہ بھائی یہ ملکوں میں یہ رہیں گے، یہ وہ ملک کو یہ دیکھیں گے، فلاں فلاں ایریے میں یہ صحابی رہیں گے، وہ دیکھیں گے۔ تو اس طرح سے صفا کے غربا کو اسلامی ممالک کا ناظم اعلیٰ بنایا جا رہا تھا۔ اب صفا کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ صفا ایک سعودی عرب اور مدینہ کے اطراف میں ایک جگہ ہے جسے صفا یعنی اصحاب صفا آپ نے سنا ہوگا، یعنی ایک چبوترا ہے، ایک اوٹا جس طرح سے ہم لوگ بولتے ہیں گاؤں کے اندر چبوترا ہوتا ہے۔ وہاں پر جتنے بھی انتہائی غریب صحابی ہوتے تھے جو بہت زیادہ یعنی صرف وہ اسلام سیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں رہا کرتے تھے اور وہاں اس چبوترے پہ بیٹھا کرتے تھے، تو وہ صفا کے غربا کہلاتے ہیں، ہے نا۔ بہت غریب صحابی تھے، لیکن جب حضرت عمر کا دور آیا تو کیا ہوا کہ بڑی بڑی ملک کو، بڑے بڑے علاقے فتح کیے گئے، تو جو صفا کے صحابہ تھے ان کو کیا کیا گیا، ناظم اعلیٰ بنایا جا رہا تھا۔ یعنی جو ملک کو فتح ہو رہا تھا وہاں پہ بڑا حکمران ان غریب صحابہ کو بنایا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہیں آگے۔ ایسی خوشحالی کے زمانے میں بھی مدائن کے ناظم اعلیٰ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کھجور کے باغ میں پیڑوں کے سائے تلے ٹوکریاں اور چٹائیاں بنتے رہے۔ اب دیکھیے کتنا حال، یعنی غریب صحابہ کو ملکوں کا بڑا حکمراں بنایا جا رہا تھا، لیکن آج حال کیا تھا، تب اس وقت بھی مدائن کا ایک ایریا ہے، ان کو وہاں پہ ناظم اعلیٰ حضرت سلمان فارسی کو بنایا گیا تھا۔ تو وہ کیا کر رہے تھے، وہ کھجور کے باغ میں پیڑوں کے سائے تلے ٹوکریاں اور چٹائیاں بنتے رہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ نے وہ بے چین رہتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بہت محبت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں تھے۔ انہیں لگن لگی تھی تو جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ اب جس کے لیے مسلمان ہوئے تھے، جو شخص کے لیے مسلمان ہوئے، دین حق جن کے ذریعے آپ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے آیا تھا، تو جنت میں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی بہت خواہش تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کی، یعنی ہمیشہ وہ آپ کے ساتھ رہنا، مصاحبت رہنا، ساتھ رہنا، صحبت میں رہنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی۔ اسی فکر میں غلطاں وہ زندگی کے ایام گزار رہے تھے۔ حکومت کی جانب سے ملنے والا عطیہ وہ خیرات کر دیتے یا لینے سے انکار کر دیتے، یعنی وہ ایک ناظم اعلیٰ ایک ملک کے ایک بڑے حاکم کے طور پہ بھی ان کو ایک سیلری، ان کو ایک پگار، ایک معاوضہ ملا کرتا تھا کہ تم اتنا دیکھتے ہو، تم اپنا کھانا خرچے چلانے کے لیے اتنا پیسہ لو، تو انہوں نے یا تو لے لیتے، خیرات کر دیتے، یا لینے سے انکار کر دیتے۔ ان کی روزانہ کی آمدنی 3 درہم تھی۔ درہم اس زمانے میں جو ہوتا تھا، ہے نا، تو ان کی روزانہ کی آمدنی 3 درہم تھی۔ وہ بھی کس طرح سے کماتے تھے وہ آمدنی، وہ چٹائیاں بنتے یا تو کیا کرتے تھے، ٹوکریاں بناتے تھے۔ ان کی 3 درہم کی آمدنی تھی، اتنا کرتے تھے۔ 1 درہم نے وہ ٹوکریاں بنانے کے لیے کھجور کے پتے خریدتے، 1 درہم نے خرچ کرتے اور 1 درہم خیرات کر دیتے۔ یہی ان کے معمولات میں شامل تھا۔ اسی حالت میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ وہ سخت علیل تھے۔ علیل ہونا یعنی بیمار ہونا، علیل ہونا یعنی کیا، بیمار ہونا، ہے نا۔ جب حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو انہیں دیکھ کر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ کیا ہوا، حضرت سعد بن وقاص ان کے عیادت کے لیے تشریف لائے تو انہیں دیکھ کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ سعد رضی اللہ عنہ رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا کہ تمہارا ساز و سامان ایک مسافر کے سامان سفر سے زیادہ نہ ہو۔ اب آج دیکھیے آپ حال کیا تھا، ان کا حال کیا تھا، دیکھتے ہیں ہم لوگ، ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ہم سے عہد لیا تھا کہ تمہارا ساز و سامان ایک مسافر کے سامان سفر سے زیادہ نہ ہو۔ یعنی ایک جو مسافر ہوتا ہے اس کا سامان کتنا ہوتا ہے، وہ ایک بیگ ہوتا ہے، اس میں کپڑا ہوتا ہے، ایک چادر ہوتی ہے، ایک تکیہ، جو بھی ہوتا ہے اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو بولے اس سے زیادہ تمہارا زندگی میں اتنی پراپرٹی، اتنا مال نہیں رہنا چاہیے،
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا تھا۔ تو حضرت سلمان نے کیا بولا تھا، مگر میرے پاس تو اتنا زیادہ سامان ہے، میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ اتنا ہی رہنا چاہیے، تو میرے پاس اس سے زیادہ سامان ہے۔ حالانکہ بہت غریب تھے، اس کے باوجود ان کو غم تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، اس وقت حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے کل اثاثہ ایک بڑا پیالہ اور ایک تسلا تھا، ایک بڑا پیالہ اور ایک تسلا تھا۔ عام طور پہ تسلا جو ہوتا ہے جس کے اندر ہم لوگ آپ اور ہم جو بڑی رکابیاں ہوتی ہیں، بڑی پلیٹیں ہوتی ہیں جس کو ہم لوگ تھالی یا تھالا بولتے ہیں نا، وہ تسلا تھا اور ایک بڑا پیالہ تھا۔ اثاثہ یعنی کل جائیداد، بس ان کے پاس یہ دو چیز تھی بس۔ دیکھتے ہیں آخری حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سن 33 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ انتقال کے وقت تو وہ 80 برس کے تھے۔ ان کا مزار مدائن عراق میں ہے، یعنی وہاں مدائن کے ہی وہ ناظم اعلیٰ تھے، اور جب ان کا انتقال ہوا اور ان کی وہیں پر تدفین کی گئی، اور مزار جو ان کا جو ہے مدائن میں، مدائن کہاں پر ہے، عراق میں ہے نا، لکھا ہوا ہے یہاں پہ۔ تو یہ مکمل ہوا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوری انفارمیشن الحمدللہ ہم نے حاصل کر لی ہے۔ اب آپ لوگوں کا کیا کرنا ہے، جو بھی میں نے آپ لوگوں کو کام دیا ہے، جتنا بھی میں نے آپ کو سمجھایا ہے، بتایا ہے، آپ لوگ کیا کریں، اس کو اچھی سے پڑھیں، سمجھیں، اور اس کو میں آپ کو ایک ہوم ورک کو بھی میں ٹائپ کر کے بھیج رہا ہوں، آپ اسے بھی دیکھیے گا۔ اور پہلا، دوسرا، تیسرا جو بھی میں نے تیسرا ویڈیو ابھی بنایا ہوں، تیسرے ویڈیو کا بھی میں آپ کو ہوم ورک دوں گا، تو آپ کو کیا کرنا ہے، ہوم ورک پورا کر کے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو لکھنا ہے کاپی کے اندر، ہے نا۔ میں نہیں پوچھ رہا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کبھی پوچھوں گا ہی نہیں، بلکہ میں پوچھوں گا اور آپ لوگوں کو اس کو کیا